شکر تم میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیے۔ بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ جی حکم کریں جناب۔ حکم صرف اللہ کا ہے، ہم تو عرض کر رہے ہیں جی۔ باقی میں سن رہا ہوں آپ کو، میں آتا رہتا ہوں، وہی نبوت۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں، وہ تو ایک ٹاپک ہے جو ہم نے پیچھے لگایا ہوا ہے، جی ورنہ کسی اور اس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو آپ کا۔ پوچھیے۔ جو ہے مرزا صاحب کا روحانی خزان میں جو مرزا صاحب نے کہا کہ دو سال تک میں رہا حاملہ، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا آپ نے، بتا سکتے ہیں مجھے؟ تو کہیں بھی نہیں لکھا آپ نے کہ میں 2 سال تک حاملہ رہا، یہ تو آپ کے اپنے مولوی صاحب بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں روحانی خزائن کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن ایسے نہیں لکھا ہوا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، ایسے لکھا ہوا ہے کہ 2 سال تک میں صفت مریمیت میں نشو نما پاتا رہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دراصل میں اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، جس طرح انسان کی جسمانی پیدائش ہوتی ہے نا، ایسے ہی انسان کی روحانی پیدائش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جسمانی پیدائش تو ہو جاتی ہے انسان کی، ہر انسان کی ہوتی ہے وہ، لیکن جو روحانی پیدائش ہوتی ہے اس کے لیے اس کو عمل کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے اندر ایک پاک اور نئی روح پیدا کرے۔ جسمانی طور پر تو سبھی ایکول پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے جی بس تمہارا بڑھیا ہے بھائی، تمہاری تو جنت پکی ہے، نہیں بھائی، ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، آسمانی بادشاہت کے دروازے اسی کے لیے کھلیں گے جس نے اپنی روحانی ارتقا کی ہے، جس نے اپنی روحانی پیدائش کی ہے۔ صحابہ کو دیکھو آپ، پہلے کیا تھے، پھر بعد میں کیا ہوا، کیسے ہوئے وہ، ان کی دوسری پیدائش ہوئی۔ قرآن کریم میں اسی کا ذکر ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، یعنی ازسر میں پیدائش ہونی ہے تمہاری، ابھی مردہ حالت میں ہو تم، کیونکہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا تعالیٰ کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کی باتوں کے اوپر کان نہیں دھرتے، رسول کی باتوں کو نہیں مانتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھائی ان کے گھر ایسے ہیں جیسے قبرستان، اور قبرستان میں کون رہتا ہے میرے بھائی؟ مردے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ مردے ہوتے ہیں۔ یہی بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی درج ہے، جسے اولیاء کرام نے نقل کیا ہے کہ اس شخص کے لیے آسمانی بادشاہت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جو 2 مرتبہ پیدا نہ ہوا ہو۔ تو وہ 2 مرتبہ پیدا کس طرح سے ہونا ہے؟ اسی طریقے سے کہ ایک دفعہ انسان کی جسمانی پیدائش ہو جاتی ہے ظاہری طور پر، ایک ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیتا ہے، دوسری پیدائش اس کی وہ ہوتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، خدا اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تب اس کی دوسری روحانی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کی دوسری روحانی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے، اسے دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اس کو بس وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرے۔ جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ آپ دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتے تھے اور غار ہیرا میں چلے جاتے تھے، اور غار ہیرا میں جا کر آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دنیا کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ غار ہیرا میں کیا کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ جب روحانی انسان کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت انسان کے اوپر یہ وقت آتا ہے۔ اس وقت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعبیر کیا ہے حمل سے، کہ جسمانی پیدائش پر بھی ایک وقت بچے کے اوپر ایسا آتا ہے کہ دنیا کا اس کو نہیں پتا ہوتا اور اسے دنیا کا نہیں پتا ہوتا۔ بچہ نہیں جانتا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، وہ منقطع ہوتا ہے دنیا سے بالکل ایک دم، اور دنیا کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ تو اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سمجھایا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے آپ نے استعارہ کے طور پر وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی نجاست کو سمجھانے کے لیے حیض کے الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ مرد کے منہ سے حیض نہیں آتا، لیکن نجاست
بالکل جھوٹ کی حیض جیسی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ مرد کا حیض ہے اور استغفار اس کی طہارت ہے. یہ ہے وہ مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیان فرما رہے ہیں. اور اس پر لطیف مضمون کو جو ہے نا آپ کے علماء حضرات جو ہے وہ تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں. وہ دیکھو جی مرزا صاحب نکالیے. تو 10 سال میں وہ 10 سال کہہ رہے ہیں 10 مہینے میں وہ جو انسان ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئے یا ایسے کچھ. انہوں نے پھر بتایا کہ پہلے تو میں صفت مریمیت میں رہا. اب صفت مریمیت کیا ہے؟ صدیقہ ہے. ٹھیک ہے نا، مومنہ صدیقہ یہ ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت. اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ جب میری روحانی پیدائش ہوئی یعنی خدا تعالیٰ کے حضور جب آپ نے وہ جو کیا نام مجاہدات کیے تو آپ کے اندر ایک نئی روح پیدا کی گئی، یعنی آپ کو نبی بنا دیا گیا. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں تھے، لیکن جب خدا تعالیٰ کے حضور آپ گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی روح آپ کے اندر پھونکی گئی مقام نبوت کی. اوکے، اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ بھائی میرے اندر بھی پھونکی گئی روح. پہلے میں غیر نبی تھا لیکن خدا تعالیٰ کے حضور میں نے جو عبادات کی ہے، جو اپنی میں نے روحانی ارتقاء کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس کے عوض میں یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اس مقام سے ترقی دے کر مجھے مقام نبوت پر پہنچا دیا کہ مجھے پھر اس نے عیسیٰ کہہ کر بلایا. پھر آپ نے آگے جا کر اسی صفحے پر لکھا ہے کہ یہ ساری بات جو آپ نے بیان کر دی، اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر یا اس سے ایک صفحے آگے جا کر لکھا ہے کہ میں صفت مریمیت سے یعنی صفت مریم سے میں صفت عیسی میں منتقل ہو گیا. یعنی پہلے میرے اندر صرف مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھی، مومنانہ اور صدیقانہ. اس کے بعد میں منتقل ہوا مقام نبوت کی طرف. پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبی بنا دیا گیا اور عیسیٰ کہہ کر مجھے بلایا گیا. ٹھیک ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. حملہ لکھنا لازمی تھا، وہاں حملہ رہا. استعارہ کے الفاظ بھی تو استعمال کیے نا. جب مشابہت بیان کر رہے ہیں جسمانی پیدائش کی روحانی پیدائش سے، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا الفاظ استعمال کرنا ہی تھا. جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاست، اب کوئی کہنے لگ جائے بھائی رسول اللہ کو حیض کے الفاظ استعمال کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے نا، گدھے کی پوٹی سے یا کتے کی پوٹی سے یا بلی کی پوٹی سے بھی وہاں بھی دے دیتے، ضروری تھا یہ کیا جھوٹ بولنے پر؟ ہاں، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جھوٹ جو ہے نا وہ مرد کا حیض ہے. نہیں، جھوٹ بولنے پر تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے نا اس پہ، فرشتوں کی لعنت تو ہوتی ہے. اس کی نجاست کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض سے تعبیر کیا ہے. میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے نا. حدیث کون سی حدیث ہے؟ ہاں، یہ مسند کیا نام جو ہے نا وہ فردوس الاخبار دہلوی کے اندر یہ حدیث ہے. اسکین اگر چاہیے آپ کو تو ہم پیش کر دیں گے آپ کے سامنے. ہے خالد بھائی آپ کے پاس؟ میرا تو موبائل ہی ہے تو دکھا دو یار. کلیئر والا ہے، موبائل ہی دکھا دو. ہیلو. ہاں جی، ہیلو بھائی، گیرو بھائی. ہاں جی سر، یہ جو آپ کا ایک منٹ بس ایک منٹ وہ اسکین دکھا دیں پھر اس کے بعد. اوکے نو پرابلم. بھائی سے میرا بھی سوال دو پوچھے، میرا بھی سوال ہے پوچھنے والا. ٹھیک ہے پلیز. کتنے بندے ہو پہلے بھائی ایک ہی موبائل میں آپ؟ نہیں بھائی ساتھ ہیں تو 2 سوال ہیں. اچھا جی. پہلے تو یہ صرف یہ کہ بڑا یہ کیا کہتے ہیں کہ نعرہ چلا ہے، جیسے جو سنی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. چھوٹی سی کوشچن ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تو اس کا آپ پہلے بتا دیں اور پھر ایک اور میرا سوال ہے میں وہ بعد میں کروں گا. ٹھیک ہے، ابھی کر لو میرے بھائی، وہ بھی ابھی کر لو، ساتھ ہی کر لو. اچھا چلے ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی ہاں جی، آ رہی ہے. سوری وہ میری طرف سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ایک منٹ رک جائیے بس، یہ دکھا دیں اسکین پھر آ جاتے ہیں. ابھی دیکھ لو بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن ناظر بھائی. زوم کر لو اس کو تھوڑا سا.
उसे ऐसे करो, इसको फोल्ड पीछे की तरफ को करो, ये आगे की तरफ हो रहा है आपका लैपटॉप का। अल किज़्ब हैज़ुर रुज्ल वल अस्तगफार तहारत मिन्हु। नीचे इसकी सनद दी हुई है, हजरत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, नीचे इसकी सनद होगी नीचे जी जी कि मरफू है ये हदीस, ये ना जी ये नीचे ये है ऊपर। मोहम्मद बिन लौलो हदसना उमर बिन वासिल अखबरनी मोहम्मद अबी बकर बिन अयाश अन अबी अब्दुल रहमान अस्सुलमी। देख लिया ठीक हो गया। अच्छा खालिद भाई, ये ना मुझे भेजना जरा, सुन्नी नाम ये जो है। ठीक हो गया। हाँ प्यारे भाई जी, गेलू भाई, हाँ जी भाई।